بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیہ لازمی کے مضمون کے دوسرے باب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لیکچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو اسموں کا مرکب ہے، ایک رحمت، دوسرا عالمین۔ رحمت کا مادہ یا روٹ را ہا میم ہے، جس کے معنی شفقت و محبت، نرمی و ہمدردی، غم گساری اور عفو و درگزر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام اسی لفظ رحمت سے ہیں، یعنی رحیم اور رحمان۔ رحمت ایک وسیع لفظ ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمان الہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر تندخو اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ گویا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہی تھی کہ اتنے قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں جیسی قوم کو اخلاق کی بلندی تک پہنچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جبکہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم سے مراد تمام مخلوقات اور موجودات ہیں، لہذا رحمت للعالمین کے معنی تمام انسانیت پر ترس کھانے والے کے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بطور خاص یہ بہت بڑا اعزاز نصیب ہوا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض ہر دور کے انسانوں کو بلا امتیاز ملک و ملت اور رنگ و نسل کے پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین اسوہ ہے۔ معاشرے کے جن طبقات کے لیے درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت بنی، ان میں سب سے پہلے بچوں پر رحمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بچوں کے قریب سے گزرتے ان کو سلام کرتے، شفقت سے پیش آتے، دعا دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شفقت اور محبت سے پیش آ رہے تھے تو اقرا بن حابس تیمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی انہیں پیار نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل اس قدر سخت اور رحم سے خالی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مجلس میں کھانے پینے کی اشیاء سب سے پہلے بچوں کو پیش کرنے کی ہدایت فرماتے. بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں کمر پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے. ایک جنگ میں کافروں کے چند بچے مارے گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو ہرگز قتل نہ کرو، کیونکہ بچے تو اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. اس ضمن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول فرمایا: من لم یرحم صغیرنا ولا یعقر کبیرنا فلیس منا. ترجمہ: جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ملت اسلامیہ میں سے نہیں. نمبر 2، یتیموں کے لیے رحمت. یتیموں کی واحد یتیم ہے. یتیم سے مراد نابالغ بچے بچیاں ہیں جن کے والد یا والدین وفات پا چکے ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کا فرض ہے کہ یتیموں کے مال و اسباب کی حفاظت کریں تاکہ جوان ہو کر وہ مال و اسباب ان کے کام آ سکے. پھر یتیموں کی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تاکہ یتیم بچے معاشرے کا بیکار جز بن کر نہ رہ جائیں. مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یتیم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ رکھا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں ہی گزرا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا. قرآن پاک سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 میں فرمان الہی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ترجمہ: پس یتیم کو مت ڈانٹو. متاحتوں کے لیے رحمت. بچوں اور یتیموں کے بعد معاشرے کے کمزور اور ناتواں طبقوں میں ایک طبقہ نچلے درجے کے کام کرنے والے متاحتوں کا آتا ہے. ایک زمانے تک انہیں غلام اور لونڈی کے نام سے جانا جاتا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی لگائی جاتی جیسے آج کل جانور فروخت کیے جاتے ہیں. غلام کا مالک آقا کہلاتا تھا. وہ غلام کی جان مال عزت کا پوری طرح مالک ہوتا تھا. ان سے جو چاہے برتاؤ کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا خاتمہ فرما دیا. خود حجۃ الوداع میں واضح کر دیا کہ فضیلت کا معیار رنگ اور نسل نہیں بلکہ اللہ کے ہاں تقوی ہے. مزید فرمایا غلاموں کو اپنے برابر رکھو، وہی انہیں پہناؤ جو خود پہنو، وہی انہیں کھلاؤ جو خود کھاؤ، ان کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کے حوالے کرو. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کو اس کی پسند کا پیشہ اختیار کرنے اور چھوڑنے کا حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم زید بن حارث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے شام کی جانب ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا. اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھا دیا کہ غلام معاشرے کے باعزت اور آزاد فرد ہیں اور معاشرے کے مظلوم شدہ لوگ نہیں. حالانکہ منہ بولے ذاتی ملازم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بنانے پہ اس وقت کے موجود تمام لوگ سخت ناراض تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا.
ان کا کہنا تھا کہ اس مدت میں جتنی خدمت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کی ہے۔ شفقت کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام یوں ہے اور یوں کیوں کیا، یا ایسا کام کیوں نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام یا لونڈی کا لفظ استعمال کرنا سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرا بچہ یا میری بچی کہو۔ نمبر 4، عورتوں کے لیے رحمت۔ معاشرے کے کمزور اور ناتواں طبقے میں عورتوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ازل سے ہی عورت ظلم اور ستم کا شکار رہی ہے۔ اس کے حقوق زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر پامال کر کے سلب کر لیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر کے مار دیا جاتا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عورت کو معاشرے میں باعزت مقام دلایا۔ تعلیم حاصل کرنے، روزگار اختیار کرنے، اپنے مال و اسباب کی ملکیت رکھنے، وراثت میں حصے دار ہونے کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ عورت کو حقوق دلائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا تاکہ ان کے مسائل ان کی زبان سے سن سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے گھر لڑکی نے جنم لیا تو وہ اس کو قتل نہ کرے اور اس کی پرورش لڑکوں ہی کی طرح کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ بیوی کی حیثیت سے عورتوں پر ظلم بہت ہی عام رہا ہے، ان کے ساتھ توہین امیز رویہ رکھا جاتا رہا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مردوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا تم پر اور تمہارا ان پر برابر حق ہے۔ نمبر 5، غریبوں کے لیے رحمت۔ معاشرے کے مظلوم اور ناتواں طبقے میں غریب اور مساکین مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں، جو معاشی حیثیت سے کمزور ہوتے ہیں، وسائل زندگی ان پر تنگ ہوتے ہیں، انہیں غریب کہا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کا فرض ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھے، علاج معالجے کے لیے، کھانے پینے اور تعلیم و تربیت کے لیے انہیں ہنرمند بنا کر اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بھکاری بھیک مانگنے آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک پیالہ اور ایک کمبل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں صحابہ کے پاس فروخت کروا دی۔ ان پیسوں سے ایک کلہاڑا اور ایک رسہ خرید کر دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے فروخت کرو اور ان پیسوں سے اپنی گزر بسر کرو، کیونکہ بیکاری ہونا ایک لعنت ہے۔ چند ہفتوں کے بعد وہ بیکاری شخص دوبارہ آیا اور فرمایا کہ میں اچھا خاصا کما لیتا ہوں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھکاری بننا عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اور محنت کش جو کھانا کما کر کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی رزق نہیں۔ نمبر 6، بیماروں کے لیے رحمت۔ دنیا کا ایک کمزور طبقہ جو ہمدردیوں کا مستحق رہتا ہے وہ بیمار اور مریض ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں سے خاص ہمدردی اور توجہ فرمانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کے لیے جانا نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ تاکید کی
کہ مریض کی ضرورت پڑنے پر جسمانی اور مالی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے مذہبی تفریق کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہودیوں، مشرکوں، منافقین کو بھی عیادت کے لیے ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ نمبر 7، امت کے لیے رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری مذہب اسلام لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری اور اہم ترین امت ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہے، وہ مومنوں کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اسی سورت توبہ کی آیت نمبر 128 کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے کہ امت کو کسی معاملے میں تنگی نہ ہو، آسانی رہے۔ نماز کے دوران بچوں کے رونے کی آواز کان میں پڑتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبہ مختصر کر دیتے تاکہ ان کی ماؤں کو پریشانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو اسے ہر نماز کے ساتھ لازم ٹھہراتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صرف 3 راتیں مسجد میں ادا فرمائی، پھر اس خیال سے باجماعت ادا نہ کی کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی بخشش کا ہر وقت خیال رہتا تھا، رات رات بھر امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اور یہی بات امت کے لیے ان کی رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 8، کافروں کے لیے رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں مبعوث ہونے کے ساتھ ہی سارا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ مشرکین اور کافروں کو توحید کی آواز بلند کرنا ناگوار گزرتی تھی۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی صحابہ کا جینا حرام کر دیا تھا، ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو انہوں نے روا نہ رکھا تھا۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ فرشتے پیغام لاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ان دشمنوں کو ابھی نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان دشمنوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ یہ سب سے اعلیٰ رحمت ہونے کی مثال ہے، اور کہتے کہ یہ لوگ اگر اسلام لانے سے محروم ہیں تو ان کی نسلیں اسلام لائیں گی، پھر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اس طرح غزوہ بدر میں تمام قیدیوں سے بھاری فدیہ لینے کی بجائے فرمایا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے، ان میں سے 4000 سے زائد غیر مسلم افراد قیدی بنے، لیکن کسی ایک کو بھی جان سے نہیں مارا گیا۔ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کو بھی معافی مانگنے پر معاف کر دیا گیا اور اس کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امان دے دی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ ترجمہ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جا سکتے ہو، بس تم سب آزاد ہو۔ نمبر 9، حیوانات اور پودوں کے لیے رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور پودوں کے بارے میں بھی بہت نرم دل تھے اور دوسروں کو ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرماتے۔
عربوں میں نشانہ بازی پکی کرنے کے لیے زندہ جانوروں پر تیر چلائے جاتے تھے، پھر زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ لیا جاتا تھا، جانوروں کو جوئے بازی کے لیے لڑواتے تھے۔ عربوں میں جانوروں کی دم اور بال کاٹ دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ظالمانہ حرکتوں کی سختی سے مذمت کی اور انہیں رکوایا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ اسے بھوکا پیاسا باندھے رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرنے کے لیے تیز دھار چھری کے استعمال کی تاکید فرماتے تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے، فصلوں کو روندنے اور برباد کرنے سے سختی سے روکتے تھے۔ آگ جلانے کے لیے صرف خشک جھاڑیوں کی یا خشک لکڑی کی اجازت تھی۔ نمبر 10، جمادات پر رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی کسی چیز کو بھی دکھی یا تکلیف میں نہ دیکھ سکتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے، پریشانی کے عالم میں کبھی گھر کے اندر جاتے اور کبھی باہر آتے۔ یہ گرہن ان مظاہر فطرت پر سختی کا باعث ہے، لہٰذا نماز اور نوافل پڑھ کر خدا سے دعا مانگتے کہ یہ سختی ٹل جائے۔ مختصر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ اکرام گواہی دیتے تھے، کانا رسول اللہ رحمتن رفیقن۔ ترجمہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم کرنے والے اور گداز دل کے مالک ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔